السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید الوحید السراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے بات کرنا؟ سامعین گرامی، خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو اپنی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے مجلس کی۔ بہتر پڑھنے والے سبھی درجے پڑھ گئے اور بہتر پڑھنے والوں کو بات کرنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ کربلا والوں کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، جی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی، مجھے 2 دن گزرے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کا سلام کرتے ہیں اور نظر سے کربلا پیدل مشی کی ہے۔ خدا آپ سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زبانی نصیب کرے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بڑا عجیب رنگ اور بڑے خوبصورت مناظر۔ اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا 20 صفر کو ستی حسین کے شہر میں۔ ایک سال میں اتنا بڑا اجتماع کہیں اکٹھا نہیں ہوا جتنا 20 صفر کو کربلا محلہ میں اکٹھا ہوا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 1 کروڑ لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں، کوئی کہہ رہے تھے 1.5 کروڑ لوگ ہیں۔ ڈھیر سارے ممالک بین ہونے کے باوجود ایک صدا یہ بھی تھی، سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ یہ سننے میں آئی کہ کربلا محلہ میں 20 صفر کو 1 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کا اجتماع تھا۔ سامعین گرامی، میں نے 20 صفر ستی حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ چاہے لوگ 1 کروڑ ہیں، چاہے 1.25 کروڑ ہیں، چاہے 1.5 کروڑ ہیں، چاہے 2.25 کروڑ ہیں، لیکن یاد رکھے زمانہ 1 کروڑ 90 لاکھ بندہ بھی وہ ہے جو صرف نظر آ رہا ہے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات کریں؟ زیادہ نہیں پڑھنا، کم پڑھنا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی سی طبیعت بنائیے کہ مجلس ہو سکے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے مہربانی کریں۔ سائنس اس بات پہ سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ کربلا محلہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، یہاں 2 کروڑ آیا کیسے؟ بڑی سے بڑی تعداد تو خیر میرے ساتھ کربلا محلہ کے سفر
بڑی سے بڑی تعداد جو تھی وہ تھی ایک، آپ مجھے دیکھیے ظاہر ہے میں نے ان کو تائید کے لیے ساتھ دیا، مجھے دیکھیے بڑی سے بڑی بھائی جان تعداد تھی 1,90,00,000 کی، جو بندہ امام حسین کے شہر میں تھا. اور میں نے 20 سفر کو سخی حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو صرف نظر آ رہا ہے. اس اتنے بڑے مجمع میں بات کرنے کے بعد تقریباً میں اکیلا ہی رہا ہوں. ڈھیر سارے لوگ ایسے تھے وہ سب نظر آ رہے ہیں. خدا کی قسم کم مجمع نہیں ہے، لیکن المیہ بڑا یہ ہوگا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر بات ضائع ہو گئی تو اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہوگی کہ بیچارہ پڑھنے والا اکیلا رہ جائے. اور اتنا بڑا اجتماع جو قوم کی صورت میں میرے سامنے بیٹھا ہے تائید تک نہ کرے. میں نے کہا تھا زمانے والوں یاد رکھنا 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا ہے. اب جو نظر نہیں آ رہے ان میں پتہ نہیں کتنے انبیاء آئے ہوئے تھے، کتنے اولیاء آئے ہوئے تھے، کتنے اوصیاء آئے ہوئے تھے، کتنے مقربین آئے. آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا میرے خیال سے. کتنے اوصیاء آئے ہوئے تھے، کتنے مقربین آئے ہوئے تھے، کتنے فرشتے آئے ہوئے تھے، کتنے ملائکہ آئے ہوئے تھے، کتنے انبیاء، کتنے اولیاء، کتنے اوصیاء، کتنے مقربین، کتنے فرشتے. دوبارہ سنیے 1,90,00,000 بندہ سخی حسین کے شہر میں صرف وہ تھا جو نظر آ رہا تھا، جو نظر نہیں آ. جملہ اتنا بڑا منظوری والا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ مانگ لیجئے گا اگلے سال کی زواری. اگر ہاتھ اٹھ جائے تو مانگ لیجئے گا، اگر بات پسند نہ آئے تو میری آپ سے ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے. 1,90,00,000 بندہ میرے بھائی مجھے دیکھیے گا 1,90,00,000 بندہ وہ ہے سخی حسین کے شہر میں جو صرف نظر آ رہا ہے. اب جو نظر نہیں، موبائل رکھیں گے تو ہاتھ اٹھے گا، ورنہ ویڈیو کی طرف بھی دھیان رہے گا، بات میری ضائع ہو جائے گی. 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو صرف نظر آ رہا ہے. بابا جی اب جو نظر نہیں آ رہے اس میں انبیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، اولیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، اوصیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، مقربین کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، ملائک کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، فرشتے کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں. عزت حسین کی قسم ہے میں نے بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے بندوں میں اپنے ناز کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑے سے بڑے بندے اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جی میرے گھر فلاں بندہ آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں میئر آیا تھا، فلاں ڈی سی آیا تھا، فلاں کمشنر آیا تھا. بندے بڑی سے بڑی بات بھی کر دیں تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی تم جانتے ہو میرے ڈیرے پہ وزیر اعظم آئے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں کر سکتا. بندے بڑے سے بڑا بھی جمپ لگائے تو یہی کہتے ہیں کہ میرے گھر وزیر اعظم آیا تھا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا قرآن، اکیلا سلطان ہے حسین. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے حسین، جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے دنیا والوں میرے گھر رسول اللہ آئے تھے، علی آئے تھے، حسن آئے تھے. میرے گھر ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے مولا سے مان کے کھاتا ہے، جس کے اندر ہے حسین. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. حسین ناز کر کے کہہ سکتے ہیں میرے گھر رسول اللہ آئے تھے، علی آئے تھے، سیدہ آئی تھی، حسن آئے تھے. میرے بھائی موبائل چھوڑ دو، تمہیں مولا کا واسطہ موبائل چھوڑ دو. میرے پاس 15 منٹ ہے، مجھے ممبر چھوڑنا ہے. فون رکھ میرے بھائی اور بات سن، تجھے مولا کا واسطہ. حسین ایکو بند کیجئے گا ساؤنڈ والے بھائی تک اگر میری آواز ہے. حسین ناز کر کے کہہ سکتے ہیں میرے گھر رسول اللہ آئے. تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو، زیادہ سے زیادہ بھی روضہ جناب امیر سے روضہ امام حسین 80 کلومیٹر. ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم کا بندہ. سامعین پلیز فیصلہ کیجئے کہ مجھے داد دینی ہے یا نہیں دینی. ججمنٹ بند کیجئے، جلدی فیصلہ کریں. اپنے آپ کو پزل مت رکھیے تاکہ میں بھی ذہنی طور پہ ایزی ہو کے کھڑا ہوں کہ بندے یا میرے ساتھ ہیں یا بالکل نہیں ہیں. آپ فیصلہ کیجئے، ڈیسیژن لیجئے. آپ کو مولا کا واسطہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم کا بندہ. حسین بادشاہ کے دروازے. اور حسین بھی کائنات کا ایک ایسا اکلوتا کریم ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی شرط ہی نہیں پوچھا ہی نہیں. خیرات دینے سے پہلے کون ہے، کہاں سے ہے، ووٹ کس کو دیتا ہے، علاقہ کون سا ہے، قوم کون سی ہے، زبان کون سی ہے، کاسٹ کون سی ہے، جو جب جہاں جیسے. نہیں اس بات کو کھولنا ہے مجھے. میرے پاس وقت کم ہے، مجھے بتائیے باہر ہر جگہ پہ جشن آزادی کی ٹریفک وہ لگی ہوئی ہے. اب اس بات کو کھولو نہیں تو میرا سفر نہیں ہوتا. یہ ٹیبل ہے میرے سامنے،
ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل زیادہ بڑا بھی نہیں ہے۔ 2026 کے معاشرے میں گھر آ جائے نا مہمان تو بندے کے لیے اتنا سا ٹیبل کھانوں سے بھرنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں شاید زیادہ اچھے سے سمجھا سکوں، رکیے اور سنیے کہ بھی نتیجہ ہے کیا۔ اتنا سا ٹیبل اگر کھانوں سے بھرنا ہونا تو بیچارے بندے کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، جی مہنگائی کا زمانہ ہے، ٹیبل نہ بھرے تو عزت نہیں رہتی، ٹیبل بھر دیں تو جیب نہیں رہتی، کریں تو کریں کیا، قورمہ کہاں رکھیں، بریانی کہاں رکھیں، کسٹرڈ کہاں رکھیں، کوئی میکرونی شکرونی کہاں پہ رکھیں، کوئی ڈشیں کیسے کر کے جوڑیں، کوئی بوتل ڈرنک وغیرہ کہاں پہ کر کے رکھیں۔ مہمان گھر میں آ گیا ہے، اب اس کی عزت خاطرداری بھی کرنی ہے، ٹیبل بھی کھانوں سے سجانا ہے، اور کریں تو کریں کیا، جیب بھی اجازت نہیں دیتی۔ بندہ آخری صف تک وہ ہاتھ اٹھائے جسے یقین ہو کہ اس کے گھر کا چولہا سخی حسین کے صدقے میں جلتا ہے، جس کے گھر کا چولہا کسی اور کے وسیلے سے جلتا ہے، اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے اسے اس تکلف بیجا میں پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے سر پہ قرآن رکھیے، میں نے اللہ کی اس پوری، میں زمین کے 3 کونوں تک جا کر سخی حسین کا ذکر کر چکا ہوں، میں دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں میں نے وہاں پہ بڑی سے بڑی NGO دیکھی ہے، بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن دیکھی ہے، بڑے سے بڑا فلاحی ادارہ دیکھا ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور انسانیت کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میرے سر پہ قرآن رکھیے، میں نے بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن کے دسترخوان پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانا کم پڑتے دیکھا ہے، بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان سے بھی لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ عزت حسین کی قسم ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے دروازے پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو وہ اگلے قدم پہ مل جاتا ہے۔ حسین کے دروازے پہ نہیں، جی 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، جو تصور کرو آگے سے آ جاتا ہے۔ کہ ابھی در پر ہی نہیں آئے، ابھی ہم راستے میں ہیں، اور راستے کی حالت یہ ہے کہ جو سوچو وہ اگلے قدم پہ مل رہا ہے۔ دروازے کے معاملات کیا ہوں گے؟ دروازے کے معاملات مجھے بتائیے، میں کیا بتاؤں اس بارگاہ میں، نہ میں پہلی بار آیا ہوں، نہ یہ اتنا بڑا رش چاہنے والوں کا، امام حسین کے عاشقین شیعہ سنی کا پہلی بار آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ شعر بھی اچھا سنتے ہوں گے۔ یہ دروازے والے اگر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں تو بات اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، مولا کا واسطہ۔ اگر یہ دروازے والے مجلس پر سر جی مہربانی تھوڑی سی ساڑھے حالت رحم کرے جے، دروازے کے حالات کیا ہیں؟ امام حسین کے در کی بات کروں تو اپنے در رولا پایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے راہوں میں یہ معاملات ہیں تو مولا کے در پہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے بحریہ ٹاؤن والے اگر نثر کی خطابت اچھی سن رہے ہیں تو شعر بھی اچھا سن لیں گے، ورنہ اور کوئی بولے نہ بولے آپ کا تو ہاتھ اٹھ جائے گا نا، یہی میرا سامان سفر ہو جائے گا۔ میں کیا بتاؤں کہ حسین بادشاہ کے دروازے پہ کریمی کیا ہے؟ عزت حسین کی قسم ہے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین۔ سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، جس کے دروازے پر نہیں اس کی راہوں میں جو سوچو۔ میرے مولا راضی ہوں، یہ سفید داڑھی یہ جذبہ سلامت رہے۔
میرے مولا راضی ہو. کتنے جوان ایسے ہیں خدا کی قسم جن سے آپ کا جذبہ زیادہ ہے. میرے مولا اس بڑھاپے کو خوشحال رکھے. بلکہ میں جملہ ہی آپ کے سپورٹ کرتا ہوں. ممکن ہے کہ یہ جوان نہ سنبھالے, میں بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں بحریہ ٹاؤن میں آتا ہوں, یہ اتنا بڑا مجمع ہے, میں ان سب کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا زبار ہوں, ذاکر ہوں, مہمان ہوں. بحریہ ٹاؤن والے میرے ساتھ مہربانی کریں, فلاں فلاں بڑے دفتر میں میرا کام ہے, اگر کسی بندے کا ہاتھ پڑتا ہے تو وہ بندہ میرا کام کروا دے. میں معذرت چاہتا ہوں اس پورے مجمع میں اور کسی کے میں نام سے واقف نہیں ہوں سوائے افاق زیدی صاحب کے, جو آج کی مجلس کے بانی ہے. تو میں انہی کی مثال دیتا ہوں. بڑے بھائی ہیں, اتنی گنجائش نکالیں گے کہ تھوڑا سا درگزر کر دیں گے. مثال ہے ذرا سی صاحب, میں افاق زیدی صاحب کے دروازے پہ جاتا ہوں آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ. میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ افاق زیدی صاحب میں ذاکر ہوں مولا کا, میں مولا کا سوار ہوں اور آپ کا مہمان ہوں. چل کے آپ کے دروازے پر آئے ہوں, کام آپ کروا سکتے ہیں, آپ کا ہاتھ پڑتا ہے. میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے لاکھوں بار سلام کروں اس بندے کو جو اس مشکل بات پہ پہلے سمجھ کے بول پڑا. جس بیچارے کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی وہ بھی اپنی جگہ پہ سچا ہے. میرا سفر لمبا ہے اور وقت بالکل خدا کی قسم 10 منٹ سے بھی کم میں مجھے ممبر چھوڑنا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, یہ دامن پھیلا ہوا ہے, دل ضمیر خمیر بولے تو بولیے گا. سامعین گرامی, افاق زیدی صاحب خدا نخواستہ میری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتے. یہ جو امیدیں لے کر گیا تھا میرا کام نہیں کرواتے. میں ان کے دروازے سے مایوس واپس لوٹتا ہوں. یہ اتنا بڑا انکل جی میں نے آپ کے جذبہ دیکھ کر یہ بات کی ہے, اب ایسا نہ ہو کہ جوان میرا ساتھ چھوڑ دیں. میں وہاں سے واپس مایوس ہوتا ہوں. یہ اتنا بڑا مجمع کہتا ہے لیکن بات سکری وہ زیدی صاحب کے دروازے پہ ہمارے کہنے پہ گئے تھے, انہوں نے کچھ کیا, انہوں نے کچھ دیا. تو اردو زبان میں نا میں ان کے خلاف اگر نہیں بھی بولوں گا تو ایک مثال کا استعمال کروں گا, اور وہ مثال یہ ہوگی کہ بھائی انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے خاک کیا, انہوں نے خاک دیا. یہ ایک مثال ہے. لوگ دنیا والوں سے جلے ہوں تو خلاف نہ بھی بولے نا, ان کے حوالے سے دکھی ہوں تو خلاف نہ بھی بولے, تو اتنا ضرور کہتے ہیں خاک کیا. آیا ہی نہیں وہ بندہ جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا. دنیا والوں سے مایوس ہو کر اتنا تو کہتے ہیں کہ اس نے خاک کرنا تھا, اس نے خاک کیا, اس نے خاک دیا. رکھیے میرے سر پہ قرآن, اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے تو شفا دے. حسین اپنے دروازے پر آئے ہوئے بھکاری کو خاک بھی دے تو شفا دے. میں نے میرے محترم بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس سال سے پچھلے سال کی جو مشید تھی اس میں کسی بندت میں مجلس تھی ہماری کراچی کے برادران کی, تو ہمارے بات پڑھنا تھا مولانا بلال قاسمی صاحب کے بلال لکھنؤ سے. انہوں نے کسی ہندوستانی بڑے استاد مرحوم شاعر کا شعر پڑھا تھا. اب استاد کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا لیکن شعر یاد ہے. وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اسی خاک کی شفا کو لے کر کہ کیا ہے شہر حسین کی مٹی میں. سامعین گرامی, اگر آپ لوگ میری زبان پہ یقین کریں نا, اور اگر آپ کو اتنا سبھی کو لٹریچر کا شوق ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ شعر آپ کو رہتی زندگی تک لطف دے گا. ذرا اس کا پہلا مصرع سن کے بتائیے کہ شعر کیسا ہے, مصرع کیسا ہے. فرماتے ہیں میں بھی لہد میں خاک شفا ساتھ لے گیا. اب میرے پاس ایک نظم ہے ورنہ مصائب ہے. اب میں آگے پیچھے جا نہیں سکتا, بات جہاں تک آ گئی ہے. تم بنا میں مولا اچھے سے سنیے گا ورنہ بات مائنڈ اپ کر کے مجھے مصائب پہ آنا پڑے گا. میں بھی سامعین گرامی زندگی بھر سر دھلنے کے لیے ایک شعر کافی ہے. میں بھی سرکار ہاتھ دکھائیے دوسرے
دوسرے مصرے پہ میں بھی لحد میں خاک شفا ساتھ لے گیا، بیمار تھا سفر میں دوا ساتھ لے گیا۔ شفا ساتھ لے گیا، بیمار تھا سفر میں دوا۔ کربلا کی زمین پہ ایک نظم ہے، اس کے 3 شعر سنی اور یا علی مدد۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میرا نام کربلا ہے، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا۔ نظم شروع ہو گئی ہے اور نظم کا لطف یہ ہے کہ نظم میں میں نے نہیں بتانا کہ کربلا کیا ہے، نظم میں کربلا خود بتائے گی کہ میں کیا ہوں۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا، سون شبیر جسے کہہ دے نمک خوار ہے میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا۔ یہ نظم آخری بار میں نے کربلا ہی پڑھی ہے، اس کے بعد ابھی گلبرگ لاہور میں اور آپ کو سنا۔ بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا، شبیر جسے کہہ دیں۔ کربلا کہتی ہے دوسرا بندہ میرا نام بھی نہیں اٹھا سکتا، حقدار ہے ہی وہ، شبیر جسے کہہ دیں۔ پڑھو مشرا، نمک خوار ہے میرا۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں یاد رکھنا، معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شہزادہ شبیر، بس ایک شعر شہزادہ شبیر زمیندار ہے، زمیندار ہے، زمیندار ہے میرا۔ میں ذاتی طور پہ چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں جتنا دل سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ صرف آپ کو وہ کوشش آپ پہ اگر آیا ہو جائے تو آپ میری نیت سے اگر واقف ہو جائے تو آپ ویسے بھی میرے حق میں دعا کر دیں گے۔ شہزادہ شبیر، بزرگان دعا فرمائیں، ممکن ہے جوان میرا ساتھ چھوڑ دیں، بزرگان دعا فرمائیں گے۔ شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، جناب سیدہ کا ذکر آ رہا ہے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں سینچا ہے، سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے۔ آباد کیا، تشریف رکھی، آباد کیا ہے ابو طالب کی، آباد کیا ہے ابو طالب کی، راضی رہیے گا، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے۔ سرے سے سرا پکڑیے، کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میرا نام کربلا ہے، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ اب اکبر اور جوانی، یہ سرا میں نے پکڑنے کے لیے پہلے کہا تھا۔ کربلا کہتی ہے اکبر، ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو کم کر دیں۔ کربلا کہتی ہے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ پورا مصرع ہی پورا قصیدہ تھا خدا کی قسم، لیکن وقت کم ہے، میں بھی جلدی کر گئے اور آپ بھی اگنور کر گئے۔ کربلا کہتی ہے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، سند پائی ہے میں نے، لہرائی ہے میں نے۔ چوتھے مصرے پہ ہاتھ نیچے نہ رہے، کربلا کہتی ہے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے۔
عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں، یہ بات ہے، یہ جذبہ سلامت رہے۔ کربلا کہتی ہے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے۔ یہ تین کام کرنے کے بعد کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے، تب جا کے آخری صف تک کے لیے بات نظم خدا کی قسم 2026 کے مزاج کی ہے، اور نظم ڈھیر ساری لمبی ہے لیکن انتخاب میں فقط 2 شعر پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم، تب جا جسے کسی یزید کا ڈر ہو وہ بے شک کانوں میں انگلیاں دبا لے، ورنہ بات اوپر جا رہی ہے۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم، لفظ ہے دوش، دوش کہتے ہیں کندھے کو۔ اب شعر سننا، کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والو میرا اعلان یاد رکھنا، جو دوش پہ، ارے جو دوش پہ، کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا، ہمت چاہیے نا، جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے، شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے۔ کربلا کہتی ہے ہاں 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 میرے عزادار، پڑھ دوں مصرع، ہاں میرے عزادار، میرے بھائیوں یا تو ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی بھی نہیں بولے گا، یا ہر کوئی بولے گا یا کوئی نہیں بولے گا۔ میرے سامنے پڑھا لکھا شیعہ سنی طبقہ بیٹھا ہے، کربلا کہتی ہے ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے۔ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے، ارے مجھ سے، میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا وہ انکار کرے۔ جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا وہ انکار۔ سامعین گرامی راضی رہیے گا، اور ایک جملہ آنسو کے حوالے سے اور یہ آئی مدد۔ خدا آپ سب کی آنکھوں کو اور بین حسینی کربلا میں کرنا نصیب فرمائے۔
21 سفر سخی حسین کے کرم سے 21 سفر امام حسین علیہ السلام کے کرم سے میرے حصے میں نوکری آ گئی ممبر رئیسی کربلا محلہ حرم امام حسین کے ممبر کی. تو وہ ایک جملہ ہی اس پوری مجلس کا مصائب ہے، وہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے لے آیا. ظاہر کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ مولا سے بات چیت کا رشتہ رہتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو تو ظاہر تعویذ ذری کو دیکھتا جائے تو اتنا ضرور کہتا ہے کہ مولا میں آ گیا. جتنی بھی مشکلات دیکھ کے جائے اس کی زبان سے یہ لفظ ضرور نکلتا ہے کہ مولا بالآخر میں پہنچ گیا. میں نے کہا تھا عجب نہیں کہ جس وقت قافلوں کے قافلے جا کر کہیں کہ مولا ہم آ گئے، اس وقت حسین عجب نہیں کہ اس وقت حسین بادشاہ کی قبر سے جواب آئے میرے ظاہر و تم تو آ گئے لیکن کبھی سکینہ نہیں. ہم تو آ گئے، دروازہ کھلے یا بند ہو اب توجہ مل جانے رکھیے مجھ سے 2 منٹ مسلس ہو. تم آ گئے میری سکینہ، سکینہ نہیں آئے گی. مصائب پڑھنا چاہتا ہوں بہن بھائی کا. 4 سال کی بہن اور 6 مہینے کے بھائی. ان 2 شہادتوں کی وجہ سے اتنا قد ہے کربلا کی ماؤں میں جناب رباب کا، اتنا قد ہے سید جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آپ لوگ گھر کے بستر پہ بھی رونا چاہتے ہیں تو مجھ سے 2 مصرے سنیے، جائیے اور جا کے محسوس کیجئے گا کہ کیا قیامت ہے ان 2 مصروں میں. مصرع آیتیں 2 ہیں، کرتے ہیں ہائے. آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے دوران. ابھی فون بند کر دو، فون بند کر چلے بیٹھ جا مولانا. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان. اور ملا خدا لعنت کرے اس پہ، خدا کا رسول اس پہ لعنت کرے. اس نے آل محمد کو اتنا بلایا ہے. میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جو تیر ارملا نے چلایا ہے وہ علی اصغر کی گردن پہ نہیں، وہ ہم آل محمد کے دل پہ لگا. بڑے درد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں حضور، سفید داڑھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. علی جعفر علوی مرحوم ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ شعر دیکھیے. ممکن ہے پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص میری وہ بہنیں جن کی جھولی میں اولاد ہے، بالخصوص میری وہ مائیں، میری اپنی ماں نہیں، میں آپ کو اپنی ماں کہہ رہا ہوں. میری مائیں جتنی بیٹھی ہیں جن کی جھولیوں میں اولاد ہے. تم جوانوں کو اگر رونا نہ آئے، سمجھ نہ لگے تو گھر جا کر ماؤں سے پوچھنا، یا کم از کم اس بہن سے پوچھنا جس کی جھولی میں مولا نے اولاد دی ہے کہ پڑھنے والے نے جو آج یہ شعر پڑھا تھا اس کا مطلب کیا تھا. اس کے پہلے مصرے میں قیامت ہے، دوسرے تک پتہ نہیں کون سمجھنے والا کیسے پہنچے. علی جعفر علوی مرحوم فرمایا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب. اور رونا نہیں آتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رونے کی شکل بنائیے، مجلس میں پرائے بن کے نہ بیٹھیے. کم از کم اپنے چہرے کے تاثرات سے غم ظاہر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا امام حسین سے کوئی رشتہ ہے. اجنبی اور انجان اور پرائے بن کے مصائب میں مت بیٹھیے. میں امام حسین علیہ السلام کی کم سن بچوں کا ذکر کر رہا ہوں. جائیے گا گھر جا کر ماں سے، اس بہن سے پوچھئے گا جس کی جھولی میں اولاد ہے کہ دوسرے مصرے کا مطلب کیا تھا. میں کیا بیان کروں کہ حرملا نے ظلم کیا کیا ہے.
علوی صاحب مرحوم فرمایا کرتے، علی جعفر علوی مرحوم فرمایا کرتے تھے، نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ ماتم کی آواز بلند کی یہ بات ہے، یہ آواز سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں۔ یہ آوازیں بلند نہ ہوتی، خدا کی قسم ہے میں کبھی اگلا شعر نہ پڑھتا، میں ڈائریکٹ ایک ہی مجھے روایت پڑھنی ہے، مجھے ممبر چھوڑ دینا میرا بھائی، بڑے حوصلے سے سننا، لیکن تمہاری آوازیں دیکھ کر مجھے مرزا دبیر کے 2 مصرے پڑھنے پڑ گئے۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں حسین 6 مہینے کے پیاسے بچے کو میدان میں لے کے آ گئے، حسین 6 مہینے کے پیاسے بچے کو حسین میدان میں لے کر آ گئے، سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے 6 مہینے کا بچہ آپ کی گود میں ہو اور آپ گھر سے باہر آ جائیں اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہو نا تو آپ بچے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو سمجھ گئے انہوں نے ہائے کر دی، جو نہیں سمجھے وہ پیچھے رہ گئے۔ بارش کے قطروں سے بچانے کے لیے آپ بچے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہیں کوئی سخت بوند بچے کے رخساروں پہ نہ لگے اور بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا آپ کا مزاج۔ میں دوسرا مصرع پڑھ کے وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے سینے میں دل ہے اور وہ ہائے کیسے نہیں کرتا۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں حسین 6 مہینے کا بچہ میدان میں لائے، وہاں سے ظالم نے تیر چلایا تو ہوا کیا؟ دبیر فرماتے ہیں شبیر آپ لوگ بارش کی بوند سے بچانے کے لیے بچے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ دبیر فرماتے ہیں ظالم نے تیر چلایا، ہوا کیا؟ شبیر بچاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننھے کے گلے کو۔ دبیر فرماتے ہیں حسین کے بازو پہ تیر لگا، بازو پہ لگا جی کرا میں لٹ کا ہزار مریا کھاں، بازو پہ لگا توڑ کے، بازو پہ لگا توڑ کے ننھے کے گلے کو۔ میرے بھائیوں آخری روایت اور اسی پہ سلام تمہید تمام ہوگی میری۔ تاریخ کے واقعے کربلا کے بعد قیام جناب مختار ہوا، جناب مختار نے چن چن کے قاتلان حسین کو پکڑنا شروع کیا، لیکن تاریخ کے سب سے مشکل تھا حرملہ کو پکڑنا۔ میں آج سارا مصائب اس ظالم کے ظلم بتاؤں گا، خدا اس پر لعنت کرے، خدا کا رسول اس پر لعنت کرے، اس نے آل محمد کو بڑا تڑپایا ہے میرے بھائیوں، مل کے بے شمار کو، خدا اس پر لعنت کرے۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب مختار کے دربار میں یہ قیدی بنا کے لایا گیا نا تو چند قدم مختار کی کرسی سے حرملہ دور تھا۔ فضائل کی بات اور ہوتی ہے، میں جلدی کرتا ہوں، مسائب پہ ایک لمحے کے لیے رک گیا ہوں۔ اب جی بھر کے اگر نیت ہے، دل میں درد ہے تو اسے قضا نہ کرنا، وہ آنسو گرنے دینا جو تمہاری اور میری بخشش کا سامان ہو۔ مختار نے دیکھتے ساتھ منہ پھیرا اور منہ پھیر کے کہا ظالم جلدی بتا کربلا کے میدان میں تو نے کب کہاں کس کو کیسے مارا؟ پڑھ دو جملہ۔ کہتا ہے مختار مجھ سے یہ نہ سن کہ میں نے عاشور کے دن کیا کیا ہے، مختار مر جائے گا مجھ سے یہ نہ سن میں نے کیا کیا ہے۔ مختار ویسے تو جہاں لاکھوں مارنے والے تھے وہاں میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، مختار میں نے صرف 4 تیر چلائے ہیں، وہی 4 تیر میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن مختار میرا من ہے آل محمد کو وہ 4 تیر بھول نہیں سکتے۔ مختار نے کہا جلدی بتا پہلا تیر کب کہاں کس میں کیسے چلایا؟ اس اتنے بڑے مجمع میں کون ہے وہ بندہ جو ماتم کی ہائے نہیں کرتا؟ مختار نے کہا بتا پہلا تیر کس میں چلایا؟ کہتا مختار مر جائے گا مجھ سے نہ سن۔ اور مختار کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، مختار 4 تیر لے کر گیا تھا، لیکن مختار میں نے پہلا تیر تب نکالا جب عباس مشک بھر کے خیموں کو لوٹا۔ کہتا ہے یہاں سے غازی دریا سے خیموں کی جانب بندہ بڑا امیر ہے جس نے اب بھی ماتم نہیں کیا، وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کی ہائے ابھی بھی بلند نہیں ہوئی۔ کہتا ہے یہاں سے غازی مشک بھر کے پیاسے بچوں کے لیے چلا، عباس جانب خیمہ جا رہا تھا، یا ابن سعد نے اعلان کیا پانی خیمے تک نہ پہنچے، پانی حسین کے پیاسے بچوں تک نہ پہنچے۔ یا میرے مولا عباس میری زبان میں اتنا اثر دیجئے کہ آپ کے عاشقین مل کے گریہ کر لے۔ یہ بتاتا گیا مختار کا ہاتھ دل پہ آتا گیا۔ میرے بھائیوں ایام رضا ختم ہونے کو ہے، اگلے سال نہیں پتا کسے یہ دن نصیب ہونا ہے کسے نہیں نصیب ہونا، جی بھر کے رو لینا۔ مختار نے جگر تھام کے کہا بتا پھر تو نے کیا کیا؟ کہتے عباس پانی بھر کے مشک میں خیموں کی طرف جا رہا تھا، عباس کو خیام تک جانے سے روکنا تھا، کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ابن سعد نے کہا پانی نہ پہنچے، کہتے میرا دھیان پڑا میں 4 تیر ساتھ لے کر گیا تھا۔ اور مختار زمین کربلا میں زلزلہ آیا جب عباس پانی لے کر جا رہا تھا، مختار اس وقت میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا اور عباس تڑپ کے رہ گیا۔
ماتم ماتم نہ 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 بے نیازی نہ کر. میں قیامت تجھے سنا رہا ہوں یار. غازی کی آنکھ میں تیر مارا. کہتا ہے اب میرے بھائیوں یہاں والے ماتم کرو, میرے بھائیوں ماتم کرو, اپنے ہاتھ بلند کرو. یہ تھوڑی قیامت ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگائے. مختار چیخیں مار کے رویا. تم نے سن لیا ہے نا, مختار چیخیں مار کے رویا. مختار نے کہا بتا پھر کیا کیا؟ کہتا ہے مختار بڑی سے بڑی جنگیں لڑی ہیں لیکن عباس جیسا جوان نہیں دیکھا. مختار نے کہا کیسے؟ کہتا ہے مختار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تھا, اس کا ایک بازو بھی کٹ گیا, اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا, اس کی آنکھ میں بھی تیر تھا. اتنا زخمی تھا عباس, لیکن پتہ نہیں اسے سکینہ کتنی پیاسی تھی, پتہ نہیں اسے اصغر کی پیاس کتنی عزیز تھی. بازو کٹوا کر بھی وہ رکا نہیں, وہ چلتا گیا, وہ بڑھتا گیا, وہ چلتا گیا, وہ بڑھتا گیا. ہاتھ اٹھانا اور ماتم کی تیاری کرنا. مختار نے کہا بتا. کہتا ہے مختار ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے تو خیموں تک پانی جا کے رہتا. اسے روکنے کا اور طریقہ نہیں تھا. ایک قیامت ہی توڑی جا سکتی تھی. وہ ترکیب میں نے سوچی, میرے مولا مجھے ہمت دیجئے اور انہیں ماتم کی خیرات دیجئے. مختار نے کہا کیا؟ کہتا ہے سن, میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا, آنکھ میں تیر کھا کر بھی جب وہ نہیں رکا تو اسے روکنے کے لیے میں نے دوسرا تیر سکینہ کی مشق میں مارا. اور عباس تڑپ کے رہ گیا کربلا کی زمین پہ. غازی جی جی ماتم 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 میرے بھائیوں, ماتم میرے بھائیوں. بڑی جلدی ممبر چھوڑنے والا ہوں, 2 تیر اور رہ گئے. کہتا ہے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا, میں نے دوسرا تیر سکینہ کی مشق میں مارا. مختار سے کرسی چھوٹ گئی. مختار چیخیں مارتا مارتا زمین پہ گر گیا. کہ بلا مجھے معاف کیجئے گا, میری 25-26 سالہ زندگی کا نازک ترین موڑ ہے. یہ نازک ترین موڑ ہے, خدا کرے کہ میں اسے نبھا لوں. میری زندگی کیا میری زندگی میں سے نازک موڑ نہیں آیا. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اب ماتم اور حل نہیں کر سکتا. مختار نے کہا جلدی بتا, میں مر جاؤں گا. اور تو نے تیسرا تیر کس پہ چلایا؟ کہتا ہے مختار مار دے, مجھ سے یہ نہ سن. اور تیسرا تیر میں نے کس پہ چلایا؟ کہتا ہے مختار پہلا تیر غازی کی آنکھ میں, پڑھ دو جملہ, دوسرا سکینہ کی مشق میں. کہتا ہے مختار مر جائے گا. اور مختار میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا تھا. اور علی کے لال نے خوش کے لابا اصغر کے لبوں پہ دیکھے, ایک مادر خیمہ پہ آ گئی. اے سب ہلکے میرے لال, اس کا نشانہ تو نہیں جی جی. ماتم 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 میرے بھائیوں. آخری تیر اور طالب دعا. تاریخ کہتی ہے مختار کو غش آ گیا. مختار کو سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار کھڑا ہوا, دونوں ہاتھ دل پہ. اب مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں, اب میں چوتھا تیر پڑھ رہا ہوں. مختار نے دونوں ہاتھ دل پہ رکھے. آوازیں جلدی بتا, چوتھا تیر کس پہ چلایا؟ کہتا ہے مختار پہلا تیر چشم عباس, دوسرا مشق سکینہ, تیسرا غلو علی اصغر. کہتا ہے مختار تیر ایک بچ گیا تھا. میرے بھائیوں دامن پھیلاؤ, پھیلاؤ دامن. سید مجھے عزت حسین کی قسم رخسار پھٹ گئے. کتنے زائرین کے 25 سفر کربلا مولا اس جملے پہ ماتم کرتے کرتے رخسار زخمی ہو گئے. وہ بندہ کون ہے جو اپنی ماتم اور ہائے نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں مختار نسل, ایک تیر رہ گیا تھا, ایک حسین رہ گیا تھا. حسین کے سارے مارے گئے تھے, علی کا لال بالکل اکیلا رہ گیا تھا. کہتے ہیں حسین میرے سامنے آیا, آخری تیر میں نے کمان میں رکھ کے حسین کا نشانہ باندھا. کہتے ہیں میں نے حسین کا نشانہ باندھا. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا. کہتے ہیں آخری تیر کمان میں رکھ کے میں نے حسین کا نشانہ باندھا. کرتے ہو ماتم, کرتے ہو ماتم. پڑھوں جملہ. کہتے ہیں مختار میں نے تیر کمان میں جوڑ کے اور بڑی دیر حسین پہ نشانہ باندھنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا تیر حسین پہ نہیں چلا کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی. اور زہرا کا لال زخموں سے جو کر سکتا ماتم, کہتے زہرا کا لال زخموں سے چور چور تھا, مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ نہیں ملی.
حسین کے جسم پر نیا جسم زخم پہنچانے کی جگہ ہی نہیں تھی، تو نے تیر کیسے چلایا؟ کہتا سن مختار، حسین کے جسم پہ زخموں میں فاصلہ نہیں تھا، میں نے بڑی دیر انتظار کے بعد جب تیر حسین پہ نہیں چلا تو ایک لمحہ ماتم دیکھنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین 9 لاکھ کے سامنے آیا